ناظرین آداب، 16 ستمبر 2023 مطابق 29 سفر کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ دفاعی خرید کونسل یعنی DAC جو مسلح افواج کے لیے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی خریداری کی تجاویز پر فیصلہ کرتی ہے، اس نے خود انحصاری کو فروغ دینے کے فیصلے میں فضائیہ کے لیے 12 سکھوئی 30 MKI کا آرڈر دیا ہے۔ فوج کے تینوں بازو بشمول ہوائی جہاز اور درسترا میزائلوں کے لیے کل تقریباً 45,000 کروڑ روپے کے ہتھیاروں کے نظام کی خریداری کی تجاویز کو جمعے کو منظوری دی گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ تمام خریداری ہندوستانی سپلائر سے کی جائے گی۔ یہ اشیاء ہندوستان میں ڈیزائن کردہ دفاعی ساز و سامان کی خریداری کی پالیسی کے تحت خریدی جائیں گی، جنہیں مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اس سے دفاعی شعبے میں خود انحصاری کو فروغ ملنے کی امید ہے۔ کیرالہ میں نپاہ وائرس کے معاملات تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ نپاہ وائرس سے متاثرہ مریضوں میں اب تک 2 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ نپاہ وائرس سے 2 لوگوں کی موت کے بعد ریاستی حکومت مکمل الرٹ موڈ میں آ گئی ہے اور کئی طرح کی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ کوزیکوڈ کے ایک اسپتال میں زیر نگرانی رکھے گئے 29 سالہ شخص میں نپاہ وائرس کے ایک اور معاملے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کی تصدیق وزیر صحت کے دفتر نے کی ہے۔ دراصل ہندوستان نپاہ وائرس کے انفیکشن کے علاج کے لیے آسٹریلیا سے مونوکلونل اینٹی باڈیز کی مزید 20 خوراکیں خریدے گا۔ فی الحال خوراکیں صرف 10 مریضوں کے لیے دستیاب ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے عالمی یوم جمہوریت پر کہا کہ حالیہ دنوں میں ہمارے آئین بنانے والوں کی محنت سے بنائے گئے اداروں کا گلا گھونٹ کر جمہوریت پر منظم حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پارلیمانی جمہوریت کے اخلاق کے تحفظ کا عہد کریں۔ ملکارجن کھڑگے نے مہنگائی کے مسئلے پر BJP زیر قیادت مرکزی حکومت پر طنز کیا اور کہا کہ غریب ترین 20% آبادی کمر توڑ مہنگائی کی مار برداشت کر رہی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ دنیا کی معروف تجارتی گاڑیاں بنانے والی کمپنی اشوک لیلینڈ ریاست میں ایک الیکٹرک بس مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرے گی۔ ملک روایتی ایندھن کے متبادل پر انحصار کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اشوک لیلینڈ لمیٹڈ کی طرف سے اٹھایا گیا یہ قدم وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے مطابق ہے۔ اشوک لیلینڈ کا اتر پردیش میں سرمایہ کاری کا فیصلہ بروقت ہے اور اس سے پورے ہندوجا گروپ کو فائدہ ہوگا۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور ریاست کے سابق وزیر اعظم خان کے گھر پر محکمہ انکم ٹیکس کا چھاپا جمعے کو بھی جاری ہے۔ اس دوران ان کے گھر پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اعظم خان کے یہاں پہنچنے والی ٹیم میں تقریباً 4 درجن لوگ شامل ہیں۔ ہاپوڑ میں وکلاء اور پولیس کے درمیان تصادم کے بعد پیدا ہونے والے تنازع کے درمیان ہاپوڑ کے ACP اور CO کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ہاپوڑ میں تعینات ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مکیش چندر مشرا کو بریلی کا ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا ہے۔ ان کی جگہ بریلی کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس راج کمار کو ہاپوڑ میں تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہاپوڑ کو سہارنپور بھیجا گیا ہے۔ ان کی جگہ سہارنپور سے جتیندر کمار شرما ہاپوڑ کا چارج سنبھالیں گے۔ اسی کے ساتھ ہاپوڑ میں وکلاء پر لاٹھی چارج کے خلاف ریاست میں جاری وکلاء کی ہڑتال ختم ہو گئی ہے۔ جمعرات کی شام اتر پردیش بار ایسوسی ایشن اور سرکاری عہدیداروں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں حکومت نے 5 نکاتی مطالبات پر اتفاق کیا۔ حکومت کی یقین دہانی کے بعد ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ 16 اور 17 ستمبر 2023 کو لکھنؤ ضلع میں بین الاقوامی مقابلہ ڈیوس کپ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ یہ ریاست کے لیے ایک بہت ہی یادگار اور تاریخی لمحہ ہے۔ اس تقریب کے لیے ریاست کی حکومت کی سطح پر سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ اس کھیل کے مقابلے کے ذریعے ریاست اور ملک کے نوجوان کھیلوں کے تئیں بیدار ہوں گے اور انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے یقین ظاہر کیا کہ ہندوستان اور موروکو کے مختلف علاقوں سے آنے والے کھلاڑی اس یونٹ میں شامل ہو کر خوشی محسوس کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بھارت اور موروکو کی ٹیموں کے درمیان ڈیوس کپ کے لیگ میچوں کا ڈرا بھی نکالا، جس کے مطابق 16 ستمبر کو پہلا سنگل میچ بھارت کے مکند ششی کمار اور مراکش کے یاسین ڈیلمی کے درمیان ہوگا اور دوسرا سنگل میچ بھارت کے سمیت ناگپال اور مراکش کے ایڈم مونڈیر کے درمیان ہوگا۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے حکومت کی منشا کے مطابق ترقیاتی اسکیموں کا فائدہ عام لوگوں تک ترجیحی بنیادوں پر پہنچانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ کے اہلکاروں کو انہوں نے
منبہ کیا کہ کارکنوں عوامی نمائندوں کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے، انہیں کسی بھی صورت میں غیر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ مسٹر موریہ نے زور دیا کہ انتظامیہ کا بنیادی منتر یہ ہونا چاہیے کہ ہم غریبوں کو نہیں چھیڑیں گے اور مافیا کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز قبضے ہٹانے کی صورت میں متبادل انتظامات کر کے ہی غریبوں کو بے گھر کیا جائے۔ شہری ترقیات اور توانائی کے وزیر اے کے شرما نے کہا ہے کہ ریاست میں صارفین کو بلا رکاوٹ اور بہتر بجلی فراہم کرنے کے لیے سب اسٹیشنوں، فیڈروں اور ٹرانسفارمروں کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی 17,000 کروڑ روپے کی RDSS اسکیم کے تحت ریاست کی توانائی کی ضروریات کے مطابق بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جا رہا ہے۔ نئے سب اسٹیشن فیڈر بن رہے ہیں، نئے ٹرانسفارمر بھی لگائے جا رہے ہیں، اسی طرح فیڈرز کو الگ کرنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 500 سے زیادہ فیڈرز آئسولیٹ کیے جا چکے ہیں اور 564 نئے سروس اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ قومی خواتین کمیشن اور اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے مشترکہ تعاون سے دین دیال اپادھیائے ریاستی گرام وکاس ادارے کی جانب سے خواتین کے لیے مرکوز قوانین اور اسکیموں پر ایک روزہ بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ ورکشاپ میں مہمان خصوصی قومی خواتین کمیشن کی صدر ڈاکٹر ریکھا شرما اور مہمان ذی وقار اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کی رکن صبیحہ احمد موجود تھی۔ ادارے کی ایڈیشنل ڈائریکٹر BD چودھری کی کوآرڈینیٹنگ میں منعقدہ ورکشاپ میں 15 ضلعوں کے ترقی پسند مسلم خواتین نے حصہ لیا۔ ورکشاپ کو خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ریکھا شرما نے کہا کہ مذہب کے نام پر خواتین کو تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے۔ خواتین ہندوستانی سماج اور ثقافت کو آگے بڑھاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اپنی سمت خود طے کریں اور اسی فرض کی راہ پر آگے بڑھیں۔ شعا فاطمہ گرلز انٹر کالج میں نویں شمیم نکت فکشن ایوارڈ کی جیوری کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں فکشن نگار پروفیسر غضنفر علی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو نواں شمیم نکت فکشن ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی تیسرے وقار رضوی صحافت ایوارڈ کے لیے جیوری نے سینئر صحافی احمد ابراہیم علوی کے نام کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں ایوارڈ 8 اکتوبر 2 بجے دن کیفی اعظمی اکیڈمی میں منعقد ہونے والے شمیم نکت فکشن ایوارڈ کے جلسے میں پیش کیے جائیں گے۔ اس جلسے کی صدارت پروفیسر عباس علی مہندی وائس چانسلر ارا میڈیکل یونیورسٹی فرمائیں گے اور شمیم نکت فکشن ایوارڈ جسٹس قمر حسن اور وقار رضوی صحافت ایوارڈ کولکاتہ کے مشہور ادبی صحافی اور سماجی کارکن ماہنامہ سہیل کے مینیجنگ ایڈیٹر جمیل مظہر دیں گے، جبکہ شمیم نکت میموریل خطبہ مشہور افسانہ نگار ڈاکٹر صبیحہ انور جدید خواتین فکشن نگاروں میں نسائی حیثیت کی نوعیت کے موضوع پر پیش کریں گی۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق یونیسیف اور ورلڈ بینک کی جانب سے کیے گئے ایک حالیہ تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا بھر میں ہر 6 میں سے ایک بچہ یعنی تقریباً 33 کروڑ 30 لاکھ بچے خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تو 2030 تک بچوں کی غربت کے خاتمے کے لیے پائیدار ترقی کا ٹارگٹ حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی خط غربت کے مطابق گلوبل ٹرینڈ چائلڈ مانیٹری پاورٹی کے عنوان سے رپورٹ میں انتہائی غربت کے شکار بچوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ 2022 کے دوران غربت کا شکار ہونے والے 33 کروڑ 30 لاکھ بچوں کی مدد کرنا اور غربت کی بنیادی وجوہات کا حل نکالنا انتہائی ضروری ہے۔ شمالی کوریا میں سرکاری میڈیا نے پوتن کے ساتھ کم جونگ کی سربراہی ملاقات کو تاریخی قرار دیا ہے۔ کرملن نے بتایا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے گزشتہ دنوں ملاقات کے دوران ایک دوسرے کو تحائف بھی پیش کیے۔ روس کے ایک خلائی مرکز میں ہونے والی ملاقات کے دوران پوتن نے شمالی کوریا کے رہنما کو اعلیٰ معیار کا ایک روسی رائفل پیش کیا، جبکہ کم جونگ نے انہیں ایک بندوق پیش کی۔ روسی رہنما نے اپنے مہمان کو خلابازی کے دوران استعمال کیے جانے والے دستانے بھی پیش کیے۔ دونوں رہنماؤں نے انگارا خلائی اسٹیشن اور سویوز 2 لانچ کرنے والے کمپلیکس کا دورہ بھی کیا۔ مبصرین کے مطابق خلائی اڈے پر ہونے والی ملاقات کی ایک خاص علامتی نوعیت ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے 3rd زون کے ڈپٹی کمانڈر نے اسمگل کیے جانے والے تیل کے حامل غیر ملکی آئل ٹینکر کو روکے جانے اور 15 لاکھ لیٹر غیر قانونی تیل ضبط کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ کمانڈر نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے اہلکاروں کی گشت لگائے جانے کی کارروائی جاری تھی، جس کے دوران اسمگلنگ کے اس آئل ٹینکر کا انکشاف ہوا اور اسے ضبط کر لیا گیا۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے 3rd زون کے ڈپٹی کمانڈر سیکنڈ ایڈمرل محمد شریف شیر علی نے کہا کہ علاقے میں بیرونی عناصر کی تمام غیر قانونی نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر ایران کی پوری نظر ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کے کم از کم 15 مشیروں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ترک اخبار حریت نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی خصوصی صدارتی حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس کے بجائے استعفیٰ دینے کا ایک خصوصی طریقہ کار نافذ کر کے ہر مشیر کو ذاتی طور پر ٹیلی فون کیا گیا ہے، جس میں ان کے استعفے کو ٹرن اراؤنڈ اور تبدیلی کی کوششوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔
اخبار نے کہا کہ مستعفی ہونے والے زیادہ تر مشیروں کی عمر 65 سال سے زیادہ تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے استعفے کے بعد جو مبینہ طور پر ابھی تک جاری ہے، مشیر سیاسی کونسلوں کے رکن بنے رہیں گے۔ امریکہ کے چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ افغانستان میں ان کے ملک کی جنگ ان کی خواہشات کے مطابق ختم نہیں ہوئی، بلکہ بڑے پیمانے پر اس میں شکست ہوئی ہے۔ ABC ٹیلی ویژن کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں انہوں نے افغانستان میں امریکی جنگ اور 2022 میں اس ملک سے اس کے انخلا کے بارے میں جائزہ پیش کیا۔ افغانستان میں جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے مسٹر ملی نے کہا کہ یہ ان کی خواہشات کے مطابق ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر اس جنگ میں شکست ہوئی ہے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔